ایک صحابی جن کو عبداللہ اسود کہا جاتا ہے اور تاریخ میں ان کا نام سعد بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ حضرت سعد کالے تھے، جوان سے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا نکاح کرنے کی خواہش ہے لیکن کوئی بیٹی دیتا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ایک انصار صحابی جو ابھی نئے اسلام میں آئے ہوئے تھے، ان کی بیٹی بڑی حسین تھی، خوبصورت تھی۔ حضور نے فرمایا جا ان کے گھر پیغام لے کر جا۔ یہ آئے، وہ مدینے کے جو صحابی تھے عمر ان کا نام، حضرت عمر ان کی بیٹی مدینے کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں سے، وہ صحابی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور یہ نوجوان جو کالے رنگ کے ہیں آئے، کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کہا کیوں بھیجا ہے؟ کہا سنا کہ آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے، میں نکاح کا پیغام لے آیا۔ تو صحابی نے اوپر سے نیچے ان کو دیکھا، شکل کالی ہے، ان کی بیٹی نہایت خوبصورت۔ میرے عزیزو یہ امتحان کی گھڑی ہوتی ہے۔ کہا شوہر اور بیوی دیکھتے رہے، ایسا کیسے ہوگا ہماری اتنی خوبصورت بیٹی ان کے ساتھ نکاح کر دیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میچنگ ضروری ہے، آپ بھی کریں، میں اس کے خلاف نہیں جا رہا، لیکن یہ بات یہاں مسئلہ الگ ہے، یہاں مسئلہ الگ ہے۔ میرے اس بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لڑکے اور لڑکی میں میچنگ نہ دیکھیں، دیکھیں آپ، سنت ہے، لیکن اس واقعے میں مسئلہ صرف میچنگ کا نہیں تھا، یہاں فرمان رسول کا تھا۔ یہاں مسئلہ میچنگ کا نہیں ہے۔ دونوں صحابہ، وہ صحابی اور صحابیہ اہلیہ دونوں دیکھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اچھا حضور نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے ہم دیکھ کر کے جواب دے دیں گے، آپ جائیے۔ اس صحابی کے لیے تعجب کی بات نہیں تھی، روز ریجیکٹ ہوتے تھے کہیں نہ کہیں، ان کے لیے تعجب کی بات نہیں تھی۔ کہا یہاں پر بھی وہی ہوا جو ہوتا ہے، وہ چلے گئے۔ لیکن اس واقعے میں جو سب سے اہم رول ہے اس شہزادی کا جو خوبصورت ترین تھی، وہ گھر کے اندر بیٹھی سن رہی تھی۔ جب وہ کالے نوجوان چلے گئے، نوجوان شہزادی اندر سے آئی، اپنے ماں باپ سے پوچھتی کون آیا تھا؟ کہا بیٹی کوئی آیا تھا۔ کہا میں نے سن لیا ہے اندر سے، کوئی آیا تھا میرے نکاح کا پیغام لے کر کے حضور کے دربار سے۔ ماں اور باپ سہم گئے۔ کہا اچھا تو نے سن لیا؟ کہا میں نے سنا۔ آپ نے جواب کیا دیا؟ کہا دیکھتی نہیں بیٹا وہ تیرے میچ کا ہے، تیرے برابر کا ہے، اس کی شکل برابر تیرے سے ملتی نہیں ہے۔ کہا پھر کیا سوچا آپ نے؟ حضور سے جا کر کے بات کریں گے۔ وہ دوشیزہ، وہ نوجوان شہزادی رونے لگ گئی۔ کہا مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے کہ اے میرے والد ہے، میری والدہ، آپ نے کیا کیا آج آپ کو اندازہ ہے؟ آپ نے صرف آنے والے کا رنگ دیا دیکھا، بھیجنے والے کا رنگ نہیں دیکھا۔ کس نے بھیجا تھا یہ آپ نے نہیں دیکھا۔ قسم رب ذوالجلال کی، اگر رسول اللہ نے اس کو بھیجا ہے تو زندگی بھر میں اس کی نوکرانی بن کر رہنے کو تیار، اس لیے کہ میرے آقا کی طرف سے ہے۔ یہ ہے خواہشات کی قربانی میرے نبی کے نام پر، خواہشات کی قربانی۔ کون سی خوبصورت لڑکی نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر اچھا خاصا ہو، لیکن اس لڑکی کے دل سے اگر خواہشات ختم ہوئی تو صرف رسول اللہ کی رضا کے لیے۔ اب ماں اور باپ دونوں نے اپنی بیٹی کی بات سنی تو دوڑتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف گئے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی پہلے سے جا کر سنا رہے تھے کہ میں گیا تھا، میں نے بات رکھی لیکن انہوں نے ٹال مٹول کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کی بات سن رہے تھے کہ پیچھے سے دوڑتے ہوئے یہ ماں باپ بھی آ گئے لڑکی کے۔ یا رسول اللہ معاف فرما دیں، خطا ہو گئی، آپ کے فرمان پر عمل کرنے میں تاخیر ہو گئی، ہماری بچی نے ہمیں بتا دیا، ہم معافی چاہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ہم راضی ہیں اس پیغام سے، ہم اپنی بیٹی اس نوجوان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی خطا معاف فرمائی اور مسجد نبوی میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کا
یہ جشن رکھا، نکاح کا مسئلہ وہیں طے ہونا تھا، لیکن یہ وہ دن تھا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد کے لیے رات کو نکلنا تھا، جنگ میں جانا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ، جن کو سعد کہا گیا، ان کے پاس مال دیا، کچھ صحابہ سے لے کر کے حضور نے ان کو مال دیا تھا، شادی کا سامان لے لے، تجھے آج گھر بسانا ہے، پیسے تو تھے نہیں، مال تھا نہیں، کہا شادی کا جہیز خرید کر کے لا، تو اپنی بیوی کو کہاں رکھے گا؟ یہ خوشی خوشی گئے اور جہیز کا سامان خریدنے کے لیے بازار میں گئے، تو وہاں ایک منادی اعلان کر رہا تھا، اے مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، مشرکین نے حملہ کیا ہے، تم میں سے کون ہے جو نبی پاک کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جائے؟ حضور کے ساتھ کون جانے کو تیار ہے؟ یہی عبداللہ جو جہیز خریدنے کے لیے گئے تھے، اب جا کر گھوڑا خریدتے ہیں اور تلوار خرید رہے ہیں، بھالا خرید رہے ہیں، نیزہ خرید رہے ہیں، لوہے کا لباس خریدا، پورے کے پورے پیسے جنگی سامان میں لگا دیا۔ آج شادی ہونی ہے، ارے کچھ تو بچا کر کے رکھتے، جنگ میں جا کر کے واپس آؤں گا تو پھر شادی بھی تو کرنی ہے، نہیں، جنگ میں جا رہے ہیں۔ یہ صحابہ کی عادت تھی، وہ یہ نیت لے کر نہیں جاتے کہ واپس آئیں گے تو یہ کرنا ہے، یہ نیت لے کر کے جاتے کہ شہادت ہوگی تو اللہ سے ملاقات کرنا۔ جنگی سامان خرید لیا اور وہیں سے پہن کر کے آئے۔ گھوڑا بھی، وہ گھوڑے پر کبھی بیٹھے نہیں، غریب تھے، گھوڑے پر بیٹھے نہیں، یعنی ان کا ذاتی گھوڑا نہیں تھا، ذاتی گھوڑا نہیں تھا، ساز و سامان بھی ان کے پاس جنگ کے نہیں تھے، آج جی بھر کے سب سامان خریدا، پورا زرہ کا مطلب ہوتا ہے وہ لوہے کا لباس، ٹوپی بھی لوہے کی ہوتی ہے اور سینے پر بھی لوہے کا لباس رہتا ہے تاکہ تلواروں کا زخم نہ آنے پائے، سب پہن لیا۔ صبح کے وقت جب صفیں لگی صحابہ کی، اس میں یہ بھی شامل تھے، اور میدان جنگ میں جب طبلہ بجا اور جنگ گھماسان کی ہونے لگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونچے ٹیلے سے دیکھ رہے تھے، ایک صحابی کو بلایا اور کہا، یہ جو نوجوان دکھ رہا ہے زرہ کے ساتھ، لوہے کی ٹوپی کے ساتھ، نئے گھوڑے کے ساتھ، یہ کون ہے؟ حضور نے جب پوچھا تو صحابہ اس کی تلاش میں لگ گئے، کہا ہم میں سے کوئی نہیں پہچان رہا، اس کو نیا کوئی آیا ہے، ہماری صفوں میں سے تو یہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے کہا، اس کی کہنیاں دیکھو، یہ کالے کالے نہیں نظر آ رہے، یہ عبداللہ اسود، یہ سعد ہے، میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، اس کو میں نے جہیز خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے، اس نے جنگ کا سامان خرید لیا۔ میرے عزیزوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرایا، لیکن جنگ کا وقت کسی کے ساتھ بات کرنے کا بھی نہیں ہوتا۔ شام ہونے سے پہلے احد کے میدان میں پانسا پلٹ گیا تھا، آپ کو معلوم ہے تاریخ، مسلمانوں پر وہ جنگ بھاری ہو گئی تھی، اس طرح کے 70 صحابہ کی شہادت اس جنگ میں ہوئی، وہ جیتی ہوئی جنگ پھر سے شکست میں بدل گئی۔ اس جنگ میں جو عظیم عظیم صحابہ شہید ہوئے، شام کے وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کا معائنہ کر رہے تھے تو ایک لاش عبداللہ اسود کی بھی پڑی، وہ زرے کے ساتھ، وہ لوہے کا لباس پہنے ہوئے، ہاتھ میں تلوار پکڑے ہوئے زمین پر گرے ہوئے تھے اور ہر جگہ سے خون رس رہا تھا۔ لیکن قربان جاؤ، صحابہ کی بہت ساری لاشیں تھی، لیکن میرے آقا نے اس لاش کے پاس آ کر کے قریب مٹی میں نیچے حضور بیٹھ گئے، حضور میدان میں بیٹھ گئے، ان کے سر سے زرہ کو اتارا، صحابہ دیکھ رہے تھے، لوہے کی ٹوپی خود جس کو کہتے ہیں اس کو اتارا، اور جیسے ہی لوہے کی ٹوپی کو اتارا تو سبوں نے پہچان لیا یہ عبداللہ اسود۔ لیکن اس کے بعد اس صحابی کی قسمت دیکھیں، میرے آقا نے ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور ان کے سر پر اور ان کے چہرے پر جتنی دھول لگی تھی میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، خون کو پوچھا، اور اس کے بعد قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ،
صحابہ سے کہتے میرے آقا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے مومنین میں کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، انہی میں سے میرا یہ صحابی ہے۔